بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام على بشير النذير ولا سراج المنير ولا رحمة للعالمين. العبد المؤيد ورسول المسدد ونبي المهذب أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله دائم إلى الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات پیچھے والے تھوڑا سا اور آگے آ جائے، پنکھے کے نیچے. جو پیچھے بیٹھے پنکھے کے نیچے آ جائیں تاکہ ہوا لگے. جس صورت سے نماز جماعت میں پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے وہ ہے نماز عشق الہی، اور یہ ہے صف عزائے عشق حسینی. تو یہاں پر بھی اسی طرح سے اس کا ثواب زیادہ ہے. عزیزان گرامی، اس حدیث نور کے ذیل میں ہماری اور آپ کی گفتگو جاری و ساری، جس میں ارشاد حضور سرور کائنات ہو رہا ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو خلق کیا. اندازہ لگائیے، پوری کائنات کس کے صدقے میں خلق ہوئی ہے؟ وہ رسول کی خلقے میں خلق. اس رسول کی یہ حدیث وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مر جائے اس حال میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اس کی موت جہالت ہوتی. آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا جا چکا، کسی چیز کا جاننا اور ہے، کسی چیز کا پہچاننا اور. ابھی تلک کی جو کل تک کی گفتگو تھی ہماری اور آپ کی، وہ صرف اور صرف جاننے کے اوپر، علم کے اوپر تھی. اسی لیے ہم نے آپ کو کل کی جو پچھلی مجلس گزری ہے اس سے کڑی ملانے کے لیے عرض کر دیا، علم حاصل کرنے کے لیے نہ سن کی کوئی قید ہے کہ مرد حاصل کرے، عورت حاصل کرے، کون حاصل کرے، نہ زمان کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، کس سے حاصل کیا جائے، نہ اس کی قید. علم کے لیے کوئی قید نہیں، بلکہ ہر لحاظ سے انسان کو یہ چاہیے ہے کہ اپنا علم بڑھاتا رہے، جس صورت سے بھی، جس سے بھی مل رہا ہو، جس انداز سے بھی مل رہا ہو، اس کو حاصل کرنا چاہیے. اور اگر یہ دنیا صحیح معنوں کے اندر اگر ایجوکیشن کو حاصل کر لے، علم کو حاصل کر لے، تو بہت سے اختلافات خود بخود ختم ہوتے جائیں. بہت سے اختلافات کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ انسان کی جہل ہوتی ہے، انسان کا تعصب ہوتا ہے، اور انسان کی نادانی ہوتی ہے. اگر اس کی تہ میں جائے، اس کی گہرائی میں جائے، تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس مسئلے کو یوں حل کر لینا چاہیے. بھئی اگر کوئی بھی مسئلہ ہے کسی کے درمیان بھی، ہمارے درمیان مولاناؤں میں اختلاف ہوا کرتا ہے، اگر ہم لوگ کے اختلاف کو کوئی قم میں آ کر دیکھ لے، اور دیکھنے کے بعد جہاں پر درس ہوتا ہے، جس کو اپنی زبان میں ہم لوگ مباحثہ کہتے ہیں، صحیح ہے، اس کو عام لفظوں میں شاید ڈسکشن کہیں گے،
ہم لوگ اپنی زبان کے اندر مباحثہ کہتے ہیں. دن بھر جو وہاں پڑھایا جاتا ہے، پڑھانے کے بعد صبح پڑھائی ہوئی 12 بجے تک، 12:30 تک، اذان تک، شام کو جو پڑھا ہے تو 2 طالب علم بیٹھ کر مباحثہ کرتے ہیں. وہ ایک ٹاپک کے اوپر بولے گا، دوسرا والا آبجیکشن کرے گا کہ نہیں آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں. اور کبھی کبھی یہ مباحثہ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ جو غیر آیا ہوا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، 2 طالب علم لڑ رہے ہیں. در حقیقت وہ لڑ نہیں رہے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ اس کے اوپر اپنی دلیل کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. جب تک دلیل اس صورت سے نہیں پیش کی جائے گی تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون صحیح پیش کر رہا ہے، کون نہیں پیش کر رہا ہے. تو عام تمام طلاب کے لیے واجب ہوتا ہے کہ پڑھائی کے بعد مباحثہ ضرور کریں. صحیح ہے. وہ اس لیے کہ اگر کوئی میری غلطی رہ گئی ہے، نہیں میں سمجھ پایا ہوں، تو آپ کے بتانے سے میں سمجھ جاؤں گا. اور اگر آپ کچھ نہیں سمجھ پائے ہیں تو میں ادھر والا آپ کا دھیان بٹاؤں گا، آپ کا دھیان لے جاؤں گا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. اور اسی صورت سے قم کے اندر جو سب سے بڑا درس ہوتا ہے، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں درس خارج کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ درس خارج آخری درس جس کے اندر ریسرچ پیش کی جاتی ہے، جس کے اندر کتابوں کی جو آیت اللہ والعظمیٰ آغائے ناصر مکارم شیرازی دے رہے ہیں، آیت اللہ والعظمیٰ آغائے وحید خراسانی دے رہے ہیں، اور کر رہے ہیں یہ بڑے علماء جو صاحب تقلید ہیں یہ درس دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے زمانے میں آیت اللہ آغائے صافی کے داماد آیت اللہ صافی دے رہے تھے، یہ لوگ درس دے رہے تھے. ابھی موجودہ جو حالات ہیں اس کے اندر درس ہو رہا ہوتا ہے. اور آغا ممبر پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو بحث چل رہی ہوتی، وضو کی چل رہی ہو، مسافرت کی چل رہی ہو، ایک ایک بحث جو ہوتی ہے وہ کم سے کم اور کر رہے ہیں 2 سال 2.5 سال تک چلتی ہے. ایک ایک بحث، ایک ٹاپک. اور یہ سب کا خلاصہ ہو کر جو آتا ہے وہ یہ توضیح المسائل کی شکل میں آتا ہے، جو ایک خلاصہ ہوتا ہے جس کے اوپر جاہل لوگ بیٹھ کر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آقا نے یہاں پر غلط لکھ دیا، یہاں پہ ان کو نہیں کہنا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. جس کے اوپر بیٹھ کر وہ یہاں کے بارے چاند کیسے نکال دیا، چاند کا مسئلہ یہ نہیں سمجھ میں آتا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا. وہ مختلف جگہوں پر ملیں گے، ہوٹلوں کے اندر، یہاں کے اوپر وہاں کے اوپر کھڑے ہوئے، یہاں پر کھڑے ہوئے، اس کے اوپر وہ اپنے دماغ لڑا رہے ہیں. اتنے قابل ہو جاتے ہیں ہمارے کیا وہ جاہل، اور کہہ رہے مجلسیں سنتے سنتے کہ وہ مجتہدین کے اوپر وہ اشکال کرتے، ان کے اوپر جو ہے آبجیکشن کرتے ہیں. ارے یہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی، یہ نہیں سمجھ میں آ رہی. اندازہ لگائیے گا اگر ان کو ہم کان پکڑ کے لے جائیں، جو آغا کا دفتر ہے جہاں چائے پلاتے ہیں وہ نوکر جو ان کے یہاں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے ابا کو بھی پڑھا دیں، ان کے دادا کو بھی پڑھا دیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. دیکھ رہے ہیں آدمی جب تک اپنے وہاں کنویں کا مینڈک بنا ہوا سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت جانتے ہیں، بہت جانتے ہیں، بہت پتہ ہی نہیں. اندازہ لگائیے گا ہماری کچھ کتابیں تہران سے پوسٹ ہونا تھیں. وہاں ایک ادارہ ہے، ادارہ اہل بیت، وہاں سے کتابیں ملی تھی تو اس کو پوسٹ ہونا تھی. قم سے ہم لوگوں نے ٹیکسی کی اور جا رہے ہیں تہران، 70-80 کلومیٹر وہاں جا رہے ہیں. جو جا چکے ہیں اندازہ لگائیں گے. اور ہم لوگ بیٹھے ہیں اور رمضان شاید شروع ہونے والا تھا غالباً، اور بات نکل آئی مسافرت کے بارے میں، اور بات چلنے لگی. ہم اور دونوں طالب علم جو تھے دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، تو وہ ٹیکسی والا کہہ رہا ہے آیت اللہ جواد عاملی اس بارے میں تو یہ کہہ رہے ہیں، اور آیت اللہ وحید خراسانی کا نظریہ اس کے بارے میں یہ. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے یہاں کے اوپر جو کہا ہے وہ اس پر اشکال وارد کیا ہے، اور کر رہے ہیں وہ یہ کر رہا ہے. اب ہم لوگ یا تو بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اس سے ٹیکسی والے سے پوچھا بھیا آپ کون؟ جب ٹیکسی چلا رہا ہے تو آدمی کیا سوچے گا؟ ہماری کیا ٹیکسی چلانے والا جو ہے اس کے معیار کو دیکھیے اور اس کے معیار کو دیکھیے. جب اس نے نظریات پیش کرنا شروع کیے تو ہم لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ آپ کون؟ تو اس کا جواب سنیے گا. کہا ہم رات میں شام میں ٹیکسی چلاتے ہیں اور صبح کے وقت جو آقا کے درس ہوتے ہیں اس کے اندر جا کر شرکت کرتے ہیں. سوچیے گا
تو کسی بھی علم کے لیے ٹیکسی چلانے والا اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بیٹھ کر جو ہے آقا کے درس میں بیٹھے ہو، یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے. درس خارج میں وہی بیٹھ سکتا ہے کہ جو مجتہد تو نہ ہو، مجتہد کے نزدیک ہو. اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ تمام علوم کا جاننے والا ہو، تبھی وہ نظریہ قائم کر سکتا ہے، تبھی دوسروں کے نظریات کو بیان کر سکتا ہے. اور وہ بے کر رہا ہے، اور کرتے کرتے جب نہج البلاغہ کی بات آئی تو اس نے گاڑی کے آگے جو ڈراز ہوتی ہے اس سے نہج البلاغہ نکالی، اور نکالنے کے بعد وہ خطبہ مولا کائنات کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھیے مولا کائنات تو اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں. جہاں کے ٹیکسی والوں کا معیار یہ ہو تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کے مجتہدین کا معیار کیا ہوگا اور عالم کا معیار کیا ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ غور کر رہے ہیں؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم کو حاصل کرو قبر سے اور کر رہے ہیں گہوارے سے قبر کی آخری منزل تک، جتنا مل سکے، جتنا حاصل ہو سکے. اور کیا شرف ہے اہل بیت علیہ السلام کے علم کو. بھئی ہم لوگ جاتے بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا ادیب صاحب یہاں پر اور طلبہ ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے. بھئی جب ہم جاتے ہیں کئی سال ہو جاتے تو جب اپنے اپنے گھر لوٹ کر آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ارے کتنا پڑھیے گا، کئے سال مولانا رہیے گا. یہ ہم لوگوں سے پوچھا جاتا ہے. اور کر رہے ہیں جو ہم معمولی طالب علم ہیں 8 سال 10 سال 12 سال جب پڑھ کے آتے ہیں تو کہتے ہیں ارے کتنا پڑھیے گا، کوئی ڈگری تو ہوگی آخری. یہ ہم لوگوں سے آ کر سوال کیا جاتا ہے. اگر یہ درس خارج کے اندر دیکھ لیں جا کر تو کوئی اس کے اندر بیٹھا ہے 70 سال کا، کوئی بیٹھا ہے 85 سال کا، کوئی بیٹھا ہے یہاں کے اوپر بالکل ضعیف اور اس حالت میں، اور وہ درس آقا کے درس کے اندر وہ شرکت کر رہا ہے. اندازہ لگائیے گا. پہلی صفت تو یہ ہے اہل بیت کے علوم کی کہ جو پڑھتا جاتا ہے اور اس اہل بیت کے علوم کے سمندر میں جو غوطہ لگاتا جاتا ہے اس کو اپنی جہالت کا احساس ہوتا جاتا ہے. یہ اس کے اندر صفت ہے. جب ہی آپ دیکھ لیں اس کی صفت، بھئی ہم نے اتنا 10 سال پڑھ لیا 12 سال پڑھ لیا تو ہم کو اکڑ کے چلنا چاہیے. صحیح ہے، اکڑ کے چلنا چاہیے کہ میں اتنے سال پڑھ کے آیا ہوں، قوم سے پڑھ کے آیا ہوں، نجف سے پڑھ کر آیا ہوں. آخر کیا بات ہوتی ہے؟ ہمارے مراجع اکرام سے آپ جب ملیں گے، جب ان سے آپ ملاقات کریں گے تو میں بار بار یہی کہتا ہوں ان کو پہچان لیجئے. اگر ان کی معرفت ہو جائے تو بہت کچھ اندازے ہو جائیں گے. جیسے ہم لوگ اس زمانے میں تھے، آغا مراد کی یا تصویر ہمارے دوست ساتھیوں میں ہے. ہم لوگ جب پہلا درس حرم کے اندر حاصل کرتے تھے صبح کے وقت نماز کے بعد تو آغا بہجت مسجد فاطمیان سے نکل کے حرم آتے تھے. اور حرم آنے کے بعد جب ہم لوگ دیکھتے تھے تو دوڑ کے جاتے تھے. ڈر لگتا تھا مصافحہ کرنے میں کہ بھیا پتہ نہیں کیا ان کو دکھائی دے رہے ہو. یہ وہ عارف تھے تو یہ ڈر لگتا تھا پتہ نہیں کتا دکھائی دے رہا ہوں، سور دکھائی دے رہا ہوں، کیا دکھائی دے رہا ہوں. کیا ہو تو آدمی ڈرے گا تو اپنی جگہ کے اوپر. صحیح ہے، مشہور تھا ان کے بارے میں. خیر ہم لوگ پیچھے لگ جاتے تھے تو وہ اس زمانے میں ہم لوگوں کو 400 تومان دیتے تھے. اور کر رہے ہیں 400 اس زمانے میں زیادہ ہوتے تھے. اب تو کچھ نہیں، قیمت ہی نہیں، ویلیو نہیں ہے. وہ دیتے تھے. مہنگائی کا جب عالم بڑھ گیا تھا وہ دیتے تھے. کبھی کبھی، روز نہیں، کبھی کبھی آغا مراد کو بھی کبھی ہم لوگ کو دیے عالم. اور زری کے پاس بیٹھ جاتے تھے. کبھی ہم لوگ 10 جو سامنے پڑھتے تھے حجرات میں وہاں کبھی دیکھتے تھے آغا سورج نکل آیا واپس جا رہے ہیں. کبھی دیکھا تھوڑا سا پہلے جا رہے ہیں. کبھی دیکھا 10 بج گیا تب بھی آغا وہیں پر مصلی بچھائے بیٹھے ہیں. زندگی میں پتہ نہیں چلا کہ آخر وجہ کیا تھی. آغا بتاتے ہی نہیں تھے. استخارہ بھی جو تھا جو پوچھنے جاتے تھے استخارہ منہ سے ہاں نہ نہیں. صحیح ہے، اندازہ کہہ رہے ہیں. وہ منہ سے بھی نہیں بتاتے تھے. نہیں آیا تو ہاتھ ایسے کر دیا، ہاں گیا تو یہ ہاتھ ہو گیا، اشارہ ہو گیا ہاتھ سے. ہاں اور نہیں کا اشارہ ہاتھ کے ذریعے سے اور اس سے ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. جب آپ اور کہ دنیا سے رحلت کر گئے اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جب یہ سلام کرنے معصومہ خون کو آتے تھے اس وقت تک مصلی سے نہیں اٹھتے تھے جب تک سے جواب سلام نہیں سن لیتے. صحیح ہے، جواب سلام نہیں آ جاتا تھا
اس وقت تک مصلی سے آپ تشریف نہیں لے جاتے تھے. اندازہ لگائیے. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں حق کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں علماء کی، ائمہ سے پہلے آ کر ہمارے در اہل بیت کے فقہاء کا علم حاصل کر لو. اہل بیت کے بعد میں ان کے گھر کے غلاموں کا علم پہلے حاصل کر لو، جو ان کے گھر کے جو خادمین ہیں ان کا علم حاصل کر لو. تمہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس درجے کے اوپر فائز ہیں. ہم تو مقابلہ ہی نہیں کرتے کسی کا کسی سے. اہل بیت کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کا کسی سے قیاس ہی نہیں کیا جاتا، ان سے نہ کسی سے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے. وہ بالکل غلط ہوگا جو کمپیریزن کرتا ہے. ہم نے کئی بار کہا اور ہمیشہ ہر مجلس میں کہتا ہوں اس بات کو، اور کر رہے ہیں. 10 ادھر کے پکڑ لاؤ جو بدعت بدعت کے نعرے لگاتے ہیں، صحیح ہے، 10 ادھر کے لے آؤ اور 5 ہمارے ان میں ملا دو، جو اس درجے کے اندر ہیں ان سب کو ملا کر بیٹھال دو. اور ایک اور کر رہے ہیں جو نہ مسلمان ہو اور نہ ان کا جاننے والا ہو، غیر شخص کو لا کر کھڑا کرو جو اپنے علوم جانتا ہو، ان کو لا کر بیٹھاؤ کہ وہ یہ پہچانے کہ اس کے اندر عالم کون ہے اور جاہل کون. صحیح ہے، اس میں شریف کون، ذلیل کون، اس کے اندر منافق کون، اس کے اندر عالم کون. ان سب کو ملا کر بیٹھال دو، چہرے خود بتا دیں گے کہ یہ عالم کون ہے، جاہل کون ہے. چہروں کا نور خود تشخص دے دے گا کہ جب یہ اتنے نورانی ہیں، اور کر رہے ہیں جب یہ اتنے نورانی ہے، جب یہ اتنے مقدس ہیں، جب ان کے علم کا عالم یہ ہے، جب ان کے معرفت جو در اہل بیت کے خادم ہیں، تو جب یہ غلام اتنے اس درجے کے اوپر ہیں تو آقا کا درجہ کیا ہوگا، معصوم کا درجہ کیا ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اندازہ لگا رہے ہیں. تو بات چل رہی تھی آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی. ابھی تک کی جو بات تھی ہماری اور آپ کی وہ علم کے بارے میں، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اس وقت تک کبھی بھی اختلافات ختم نہیں ہو سکتے. اختلاف ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں. اختلاف 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک تعمیری اور ایک تخریبی. صحیح ہے، 2 طریقے. اختلافات ہر جگہ پر ہے. طلبہ میں اختلافات، علماء میں اختلافات، صحیح ہے، بڑی بڑی شخصیات میں اختلافات، لیکن وہ نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں. لیکن وہ اختلافات قوموں کو ختم کر دیتے ہیں، قبیلوں کو ختم کر دیتے ہیں، انجمنوں کو ختم کر دیتے ہیں، افراد کو ختم کر دیتے ہیں کہ جو تخریبی ہوا کرتے ہیں، جس کے اندر ٹانگ کھینچنا ہوتا ہے، جس کے اوپر غلط تنقید ہوتی ہے، جس کے اندر یہ ہوتا ہے، جس کے اندر ایگو ہوتا ہے، جس کے اندر یہ ہوتا ہے، میں ہوں، میری بات مانی جائے، میری بات مانی جائے. ارے میں تو بکری کرتی ہے، بکری نہ بنیے بلکہ شرف انسانیت کا تاج پہنیے. آپ وہ ہیں کہ جس کو خدا نے شرف کے ساتھ خلق کیا ہے. آپ میں والے نہیں ہیں، آپ والے ہیں. اس لیے اگر بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کر لیں گے تو انسانیت کے شرف کے ساتھ ہی رہ جائیں گے. اگر میں کرتے چل جائیں گے تو آپ حیوانوں کے ساتھ ہی رہ جائیں گے. اس کے اوپر توجہ دیجیے کہ ہمارا اختلاف اگر کسی بات کے اوپر ہے اور ایک بڑے مقصد کے لیے ہم کو اپنے اختلافات کو قربان کرنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، اس کے لیے انکساری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. ہم جس کے ماننے والے ہیں، جس در کے ماننے والے ہیں، اندازہ لگائیے عالم وہی ہوتا ہے. جو بات میں عرض کر رہا تھا، کیوں ہم میں تکبر نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کو اپنی اوقات معلوم ہوتی جاتی کہ جب آپ علوم آل محمد حاصل کریں گے تو آپ کو اپنی جہالت کا احساس ہوتا جائے گا. صحیح ہے، جب لوٹ کر آئیں مولانا کب آئیے گا بھیا، کب عمر پر کیے گا، کب تک رہیے گا، کب تک پڑھیے گا. صحیح ہے، لیے وہ ہو گئے حجت الاسلام ہو گئے، لیے صیغۃ الاسلام ہو گئے، لیے یہ ہو گئے، لیے وہ ہو گئے. جو زمانے کی ڈگریاں ہیں جو دی جاتی ہیں وہ لگتی چلی جا رہی ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کب تک علم حاصل کرتے رہیے گا، کب تک آپ وہاں پڑھتے رہیے گا، کب تک آپ لوگ وہاں پر رہیے گا، تو ان کو ہم جواب یہی دیتے ہیں
علوم آل محمد کے سمندر کی پہلے گہرائی کو معلوم کر لو کہ ان کی گہرائی کہاں تک ہے. جب اس گہرائی کو معلوم کر لینا تب ہم کیا آ کے پوچھنا کہ کب تک پڑھتے رہیے گا, کب تک حاصل کرتے رہیے گا. درود بھیجے محمد وآل محمد. اللہ اکبر, اللہم صلی علی. اندازہ لگا رہے ہیں آپ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس لیے اس کی گہرائی تک جانا آسان نہیں ہے. عالم وہی ہے کہ جس کے اندر انکساری پائی جائے, جس کے اندر تقویٰ پایا جائے, جس کے اندر علم پایا جائے, جس کے اندر تواضع پایا جائے, جس کے اندر حکمت پائی جائے. عالم بننے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے اندازہ انسان نہیں کر سکتا. چند مجلسیں یاد کر کے رٹ کے بیٹھ جانے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا. چند مجلسیں ہم رٹ لیں, گھر کے اندر بہت سی کتابیں مجلسوں کی ہیں, سینکڑوں کتابیں چھپی ہوئی ہیں. علی عباس بک ایجنسی چلے جائیں اور جانے کے بعد جتنی ڈھیروں کتابیں لے آئیں. جیسے بہت سے آج کل وہ سن کے پاکستان کی کیسٹیں, ان کی کیسٹیں, ان کے کہا جائے مسودے کو سن کے بنے جا رہے ہیں, جن کو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ ہم مجلس پڑھ کہاں رہے ہیں. آیا نشتر پارک میں پڑھ رہے ہیں یا حسین ٹیکری میں پڑھ رہے ہیں یا کہاں پڑھ رہے ہیں. جن کو اس کا بھی اندازہ نہ ہو, نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح ہے. اور یاد رکھیے گا بس یہی فرق ہوگا. جو دنیاوی ذاکری ہوگا, ذاکر ہوگا, وہ حساب کرے گا, کتاب کرے گا, کتنے کا لفافہ ملے گا, کہاں ملے گا, کہاں جائیں, وہ اس کی تلاش کے اندر ہوگا. کہ جو دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے, جو دنیا کے لیے اس کے اندر آیا ہے, جو صرف اور صرف اس کے لیے آیا ہے, تو جب ایسے ذاکر کو بلائیے گا تو وہ آپ کے مزاج کی مجلس پڑھے گا. کہ ہم کو جس نے بلایا ہے وہ خوش کس بات پر ہوتے ہیں. بھئی ہم کو کسی نے بلایا ہے اس پارٹی نے مثلاً, تو اب بلایا تو دوسری پارٹی کی کس کے ہچاچک کے اس کی برائی کرو, اس کی کاٹ کرو. جبھی وہ خوش ہوگا, خوش ہونے کے بعد بڑا لفافہ دے گا, واہ کرے گا, سب کو کرے گا, وہ کرے گا. صحیح ہے. یہ مزاج ہوتا ہے انسان کا. لیکن یاد رکھیے گا ڈاکٹر اور اس کے کمپاؤنڈر میں یہی فرق ہوتا ہے. جو جھولا چھاپ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ رنگین دوائیاں دیتے ہیں کہ یہ دوائی نہ, یہ نہ ٹیبلٹ کام آئے تو یالی کام آ جائے, یہ کام نہ آئے تو یالی آ جائے, یہ نہ آئے تو یہ آ جائے. وہ ایسا کہہ رہا ہے مریض کو خوش کرنے ہوگا, یہ کڑوی لگتی ہے, نے کہا یا نہ نہیں کھانا, یالی دوا کھا لینا, کڑوی نہیں لگے گی. ہم میٹھی دے رہے ہیں, یالی دوا کھا لینا, یہ دوا کھا لینا. وہ مریض کے مزاج کے مطابق دوائی دیتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ مریض کو برا لگے. مریض کو سیدھی کھری وہاں پر سناتا بھی ہے, پرہیز بھی بتاتا ہے, یہ بھی بتاتا ہے کہ دوائی کڑوی ہے, اتنی دیر پرہیز کرنا پڑے گی. وہ اس کو مریض کو, ڈاکٹر کو اپنی واہوائی نہیں چاہیے ہوتی ہے, بلکہ سامنے والے کی جان بچانا پیاری ہوتی ہے, اس کو بتانا ہوتا ہے. اسی لیے جو عالم حقیقی ہوتا ہے اس کو لفافے کی پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان قائم رہے, تقویٰ قائم رہے, دین قائم رہے, شریعت قائم رہے. وہ مریض کے مطابق دوا نہیں دیتا ہے, مرض کے مطابق دوا دیا کرتا ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی, اس لیے بس آج سے تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے کسی بھی مقام پر ہمارا کوئی مقام نہ ہوگا. کتنی انجمنوں سے میں نے لکھنؤ میں کہا, برا بھی لگا, کافی کو برا لگا. صحیح ہے. یہ کہا کہ ہر انجمن پتہ چلا وہ وہاں کی انجمن جو ہے وہ اس کے اندر آخر کے اندر دیگیں بانٹ رہی ہیں. ایک جگہ مجلس پڑھنے ہم گئے, وہاں انجمنوں کی 50 سالہ بھی تو چلا تھا, وہ 50 سالہ ہے. تو مجلس جب ہم نے پڑھی تو ہم کو بھی دیگ ملی, دیگ بریانی سے بھری ہوئی. صحیح ہے. وہ لوگ آئے دینے کے لیے. ایک جگہ مجلس میں سنا کہ واشنگ مشین میں بٹ رہی ہیں, اندازہ لگائیے گا. ایک جگہ سنا کہ وہاں الماریاں گارڈیج کی وہ بانٹی جا رہی ہیں, الگ الگ ہر جگہ کے اوپر. وہ ایک فیشن چل جائے کسی چیز کا. صحیح ہے.
سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، فکر بدلنے کی ضرورت ہے، جس سے سماج کے اندر تغیر آئے اور ہم تنزلی سے نکل کے حقیقت اسلام اور مزاج اہل بیت علیہ السلام کے مطابق اپنے کو بنانے کی کوشش کریں۔ یہ اہم ہے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ ہر انجمن اس بات کا تہیہ کر لے کہ ہم جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جو پیسہ بانٹ رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، ہر انجمن اپنے اپنے محلے کے 10 اسٹوڈنٹ کی پڑھائی کا ذمہ لے لیں اور یہ تہیہ کر لے کہ ان 10 بچے جو غریب ہیں ان کو آخر تک پڑھائیں گے، چاہے وہ IAS بننے کی پڑھائی ہو، چاہے PCS بننے کی پڑھائی ہو، آخر تک ہم پڑھائیں گے۔ اگر یہ کوشش آپ نے 20 سال اور 25 سال تک 110 انجمنوں نے کر لی تو یاد رکھیے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ہمارا جلوس نکل رہا ہوگا تو سامنے شیعہ جو کھڑا ہے وہ آفیسر IAS ہے، کوئی PCS ہے، کوئی DM بنا ہوا ہے، کوئی یہ بنا ہوا ہے، تو یاد رکھیے اس وقت قوم کا معیار کیا ہوگا۔ صحیح ہے بات کڑوی؟ ہاں مولانا صاحب آپ لوگ باتیں تو بہت اچھی اچھی کرتے ہیں، صحیح ہے، ساری چیزیں آپ کو اسی میں دکھائی دیتی ہیں، تبرکی میں دکھائی دیتی ہیں، انہی چیزوں کے اندر آپ کو یہ نئے زمانے کی نئی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، نئی فکر آپ دے رہے ہیں۔ ارے دوسری چیزوں میں کہیے، اس کے اندر کہیے، نہیں، ہر جگہ جو بات ہے، جو صحیح ہے، حق ہے، جو منطقی ہے، وہ ہم سب کو کہنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اس لیے اگر 10 بچوں کو ہم نے پڑھا دیا، ہر جگہ پر جتنے اوقاف ہیں، جتنی جگہ پر چیزیں ہیں، بھئی میں تو افریقہ میں رہا، ان کے بچوں کا کورس بنا ہوا ہے 12 سال کا، انٹر تلک کا مدرسے کا کورس بنایا ہوا ہے، خوجہ وٹ فیڈریشن 12 سال کا کورس ان کا بنایا ہوا ہے، انگریزی میں ہے۔ جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں یہ سب اسکول جاتے ہیں، شام میں نماز مغرب کے وقت سب کے سب مسجد آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد ان کا 12 سال کا یہ کورس چلایا جاتا ہے، جس کے اندر مسئلے مسائل بھی ہیں، فقہ بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، جس کے اندر کہا جائے دینیات بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر انہوں نے سمو دیا ہے 12 سال کے اندر۔ 12 سال یہ پڑھاتے ہیں جب تک یہ بچے کا انٹر کراتے ہیں وہاں، اور انٹر کرانے کے بعد اب ان کے بچے لنڈن چلے جاتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے، اور کر رہے ہیں وہاں پڑھاتے ہیں آخر تک۔ تو آپ یہ بتائیے، جس بچے کی 12 سال پڑھائی مدرسے میں ہو اور اس کو تعلیم اہل بیت پہلے دی جا چکی ہو تو اس کے بھٹکنے کے وہاں چانس بہت کم رہ جاتے ہیں، صحیح ہے۔ اور یہ بچوں کی پڑھائی کے اوپر وہ سب سے بڑا فنڈ جو خرچ کرتے ہیں وہ اس کے اوپر۔ آج جو اتنے بڑے حوضے چل رہے ہیں، آج جو اتنے انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، عراق کے اندر، یہاں کے اندر، کس کے بیس کے اوپر چل رہے ہیں؟ کون دنیا کے اندر سب سے زیادہ خمس نکال رہا ہے؟ چاہیے کون نکال رہا ہے؟ بھئی ہمارے دیکھیں پردھان منتری جی کو کس کیا مجلس میں شرکت کے لیے گئے تھے؟ بھئی ہم لوگ کیا آ جائیں، غریبوں کیا بھی آ جائیں، ہم لوگ بھی تو مجلس کر رہے ہیں، ہم لوگ کوئی اور کام تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہم ان کو نمنترن دے رہے ہیں، سواگت کر رہے ہیں، آئیں تشریف لائیں ہمارے کیا بھی مجلس میں۔ کس کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو جہاں کے اوپر ان کے جو مولانا ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی تھی، ہاتھ چومنے کے، غور کر رہے ہیں، ہاتھ چومنے کے $100 تھے اور پیشانی چومنے کے $500 تھے، گھر میں دعوت دینے کے $1000 تھے۔ اب یہ لوگ تو، ہم لوگ تو سیدھے سادھے ہاتھ ہمارے چوم لیے، منہ ہمارا چوم لیا، ہم لوگ تو فری والے، صحیح ہے، جتنے وہ ہاتھ چومنے بھی کوئی نہیں آئے گا، کہ اتنے گندے ہاتھ ہے کون چومنے آئے گا، صحیح، ہم سستے مل جاتے ہیں۔ ان کے مولانا کے ہاتھ چومنے کے ریٹ ہیں، پیشانی چومنے کے ریٹ ہیں، گھر میں دعوت دینے کے ریٹ ہیں۔ ان کی یہاں سوچی انہی نے مجلس کی تھی اور وہاں ہمارے پرائم منسٹر وہاں پر گئے تھے، کیونکہ وہاں کے اوپر ہزاروں لاکھوں ڈالر ان کو دیے گئے تھے۔ اندازہ لگا رہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ بزنس میں سب سے آگے، تجارت میں سب سے آگے۔ پوری خوجہ کمیونٹی میں
99% خمس نکالا جاتا ہے جو خرچ کرتے ہیں. سب سے بڑا فنڈ ان کو جو ملتا ہے وہ بچوں کی تعلیم کے لیے ان کے یہاں ملتا ہے. اگر ہمارے اتنے بڑے ادارے ہیں اور اگر ہم لوگ اس کے اوپر آ جائیں اور آنے کے بعد اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, تو یاد رکھیے گا 20 سال کے اندر قوم کی شکل بدل جائے گی. صحیح ہے. کتنے بچے کہاں پہنچ جائیں گے, کتنے بچے کہاں, جو علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے اندر شوق رکھتا ہے اس کو اس میں ڈالا جائے, جو علم دنیاوی حاصل کر. لیکن سب کے لیے یہ واجب ہو کہ تم کو پہلے مدرسے کی پڑھائی اسکول کے ساتھ کرنا ہے. صحیح ہے. کیا فرق ہوتا ہے ہمارے کیا ان کیا؟ ہمارا بچہ جب کریش چرچ جاتا ہے, لامیٹینئر جاتا ہے, جب اس کو وہاں کا ماحول ملتا ہے, وہاں پر جب تعلیم ملتی ہے, میں فاتحہ پڑھوا رہا ہوں اس کو, ایک بار سورہ فاتحہ, تین بار سورہ اخلاص, باپ بچے کو پکڑ کے لایا, کہا مولانا صاحب یہ بچہ سمجھ ہی نہیں سکا سورہ اخلاص کسے کہتے ہیں, سورہ فاتحہ کسے کہتے ہیں. تو ہم نے کہا کیوں نہیں سمجھ پایا؟ کہنے لگے وہ جانتا ہی نہیں. تو ہم نے کہا سب سے پہلے تو فاتحہ آپ کے نام کا پڑھا جائے. کیا آپ نے بچے کو کیسی تعلیم دی ہے کہ بچہ سورہ فاتحہ کے معنی ہی نہیں جانتا؟ پہلے فاتحہ تو آپ کے نام کی پڑھی جائے. کہنے لگے مولانا صاحب ایسا ہے, ہم لوگ کی بامبے کی زندگی ہے, میں بھی چلا جاتا ہوں آفس 11 بجے اور ہماری وائف بھی چلی جاتی ہیں, تو ہم نے اس کے لیے کیا کیا, بچے کو انگلش میڈیم اسکول کے اندر ڈال دیا. صحیح ہے. اب یہ وہاں پر پڑھتا ہے, رہتا ہے وہاں بورڈنگ کے اندر, اور جب چھٹیاں ہوتی جیسے آج مجلس ہے تو ہم اس کو لے آئے, پھر جا کر وہاں پر چھوڑ دیں گے, اور کیے گا پھر بچے کو ہم وہیں پر جا کر چھوڑ دیں گے. تو اس سے موقع ہی ہم کو نہیں ملا. کیا سبب ہے؟ گھر کی بنیادی تعلیم نہیں. جب بنیادی تعلیم نہیں ہوگی, میری تقریر کے یہ معنی نہ سمجھ لیجیے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں انگریزی میڈیم میں نہ پڑھایا جائے, اچھے سے اچھے اسکول میں نہ پڑھایا جائے. ہمارے کہنے کے معنی یہ نہیں ہے. ہمارے کہنے کے معنی یہ ہے گھر کی بنیادی تعلیم انٹر تلک مدرسے کے عنوان سے 12 سال جب اس کو دے دی جائے گی, تو جب بچہ وہاں کے اوپر پڑھ رہا ہوگا تو وہاں کے اثرات لے کر نہیں آئے گا, بلکہ اس کی دینی پڑھائی اتنی مضبوط ہوگی, وہاں جانے کے بعد بھی وہ عیسائی نہیں بن رہا ہوگا, بلکہ وہ اپنے دین پر قائم ہوگا. اہل بیت علیہ السلام کے دین کے اوپر قائم ہونے کے بعد وہ جانتا ہوگا حق کیا ہے, باطل کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, نجس کیا ہے, پاک کیا ہے. جب یہ بچہ جان لے گا تو اس کے اثرات وہاں پر مرتب نہیں ہوں گے. اسی لیے ہم نے کہا بس برائے کرم اس بچے کو دینی تعلیم بھی دیجئے, ورنہ جب آپ مریے گا تو کیا آپ کی قبر پر بچہ بیٹھ کر بابا بابا بلیک شپ پڑھ رہا ہوگا یا ٹوکل ٹوکل لٹل اسٹار پڑھ رہا ہوگا؟ درود بھیجے محمد وال محمد. ایک اس سے بہتر انداز میں درود بھیجے محمد وال. بہرحال عزیزان گرامی, اگر اس مجلس سے پہلے والے بھی جہاں مجلس ہوتی ہے ہماری آواز کو سن رہے ہوں, ان تک بھی میرا پیغام پہنچا دیا جائے, چاہے ویڈیو کے ذریعے سے چاہے جس کے ذریعے سے. مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے اتقوا اللہ ونظم امرکم, تقوی اختیار کرو اور اپنے کام کے اندر ڈسپلن لاؤ. یہ کوئی اچھائی نہیں ہے کہ ہماری مجلس ختم ہو رہی ہے 11 بجے اور ان کی مجلس ختم ہو رہی ہے 11:30 بجے. آپ کا پیپر کے اوپر ٹائمنگ سب کے اوپر لکھی بھی ہونا چاہیے کہ یہ مجلس اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک, یہ مجلس اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک, یہ مجلس اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک. بھیڑیا دسانی نہیں ہے اسلام کے اندر. سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوں گے, وہ ہو گیا وہ ہو گیا. مجلس کا ٹائم سے. یہاں مجلس 10:30 بجے شروع ہو جائے گی مرثیہ خانی, چاہے کوئی بھی نہ ہو. بہت اچھی طرح سے سن لیں, دوسری مجلسیں بھی تو لگی ہیں, ہم کو لکھنؤ میں بھی تو جا کے پڑھنا ہے. وہاں پر تھوڑی نہ کہ جا کے چرپائی پہ جا کر سو جائیں گے وہاں پر آدمی. اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں, اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہم سب کو پرسہ دینا ہے, ہم سب کو بارگاہ الہی میں. اگر علی کے اس قول کو نہیں مانتے تو میری مخالفت کرو. مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرو اور اپنے کام میں ڈسپلن لاؤ. جس قوم کے پاس تقوی نہیں ہوگا, اللہ کا خوف نہیں ہوگا, قوم میں ڈسپلن نہیں پایا جاتا ہوگا, جب چاہے جو کر لیا, جیسا چاہے کر لیا, ویسے کر لیا, وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی, کسی منزل پر بھی نہیں پہنچ سکتی.
اگر منزل پر دیکھ لو حسین کے کردار کو دیکھ لو، علی کے کردار کو دیکھ لو، کس وقت اذان دینا ہے علی کو معلوم ہے، کس وقت نماز پڑھنا ہے علی کو معلوم ہے، کس وقت جنگ کرنا ہے علی کو معلوم ہے، کس وقت تلوار کو روک لینا ہے علی بن ابی طالب کو معلوم ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اچھی طریقے سے، اس لیے اس کے اوپر دھیان دے لیجیے گا۔ ہم ٹائم سے مجلس شروع کر دیں گے، صحیح ہے، اور ٹائم سے چلے جائیں گے، کوئی بعد میں نہ کہے بدل لیے ذاکر کو، لے آئیے کوئی کو بھی، ابھی موقع ہے 3 ہے 4 ہے، ابھی آپ چینج کر سکتے ہیں ذاکر کو، لیکن میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ کو میرے مزاج کے مطابق چلنا ہوگا، ہم آپ کے مزاج کے مطابق نہیں چل پائیں گے کہ پتہ چلا چلے جا رہے ہیں، رات کے اندر وہاں پہنچ رہے ہیں لکھنؤ میں 2-2:30 بجے صبح مجلسیں پڑھ رہا ہے نماز کے بعد سے۔ اس لیے اس طرف بھی دھیان دینے کی کوشش کیجیے، متوجہ ہونے کی کوشش کیجیے عزیزان کرام۔ میرا پیغام جس کے اس سے پہلے مجلس ہے ان کو اچھی طریقے سے دے دیجیے کہ ہم آپ سے باصد و ادب ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ٹائم سے مجلس کو شروع کریں۔ ہم اپنی مجلس کا ٹائم جو ہے یہاں پر وہ ٹائم سے شروع کریں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح سے کبھی آئے گا کبھی اس طرح ٹائم شروع ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے عزیزان گرامی در اہل بیت، یہ ہے پیغام اہل بیت۔ آج جس کا تذکرہ ہوتا، خدا سلامت رکھیے آپ کو اور ہمارے مرثیہ خانوں۔ سب کچھ پہلے یہ مجلسیں یہ ذاکری اس طرح سے نہیں ہوتی تھی، جو ذاکری ہوتی تھی وہ مرثیہ کی شکل میں ہوتی۔ اہل بیت علیہ السلام کی پسندیدہ ذاکری مرثیہ ہے، آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا، جس کے اندر سب کچھ سمیٹ دیا جاتا ہے، سب کچھ بتا دیا جاتا ہے، سب کچھ اسی میں ذکر ہو جاتا ہے، ایک ایک چیز کا ذکر، ایک ایک چیز کا ذکر، ایک ایک چیز کا ذکر اس کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ آج جناب حور جو حسین کے اخلاق و کردار کا اثر پڑا، وہ سب سے زیادہ اس وقت پڑا کہ جب حسین راستے میں ہے اور حر کا لشکر گرفتار کرنے کے لیے آ، جیسے یہ حر کا لشکر آ رہا ہے، اصحاب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا لگتا یہ ہے کہ کچھ گھوڑے سوار آ رہا، لشکر آ رہا۔ پہلے سمجھے کہ یہ کھجور کے پتے ہیں، وہ پتے نہیں تھے، کھجور کے درخت ہیں وہ نہیں تھے، بلکہ حر کا لشکر آ رہا۔ پیاس کا اتنا غلبہ تھا، اتنا غلبہ تھا کہ زبانیں باہر آ جائیں سپاہیوں کے اوپر، ان کے اوپر اندازہ لگانے، اور قریب آیا اور قریب آیا۔ جب قریب آ گیا تو یہ گفتگو کرنا چاہتا تھا، امام مظلوم نے اس کے چہرے کو دیکھا اور لشکر کو ملاحظہ فرمایا، کہا گفتگو بعد میں کی جائے گی، عباس اے علی اکبر کیا دیکھ رہے ہو، پہلے ان کو سیراب کرو۔ دشمن بن کر آیا، گھیرنے کے لیے آیا۔ جیسے ہی حکم امام ملنا تھا، مشیزوں کے دہانے کھول دیے گئے اور اس کے تمام لشکر کو سیراب کیا گیا، سب کو سیراب، ایک ایک سپاہی کو، 1000 کا لشکر، کتنا پانی درکار ہوگا اندازہ لگائیے۔ اور جب سب کو سیراب کر چکے حسین، تو یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جب پانی پینا چاہتا ہے تو اتنا گھبرایا ہوا ہے کہ وہ پانی زمین پر گر جاتا ہے۔ امام سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر پانی پیش کیا گیا، پھر گر گیا۔ تیسری بار جب دیکھا حسین نے، خود کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ساقی کوثر کے پسر نے مشیزے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کہا یہ بھائی کیوں گھبرایا ہوا ہے، اگر اتنا گھبرایا آ میں تجھے سیراب کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے مظلوم کربلا نے، اس کے سپاہی مظلوم کربلا نے اس سپاہی کو بھی سیراب کر دیا۔ جب وہ سیراب ہو گیا، پھر اس کے بعد کا گفتگو اب بعد میں کی جائے گی۔ حر کو یہ عمل حسین کا اتنا زیادہ اس کے قلب کو چھو گیا کہ بس یہ ہر وقت سوچتا رہا، ہر وقت سوچتا رہا، جس کا اندازہ آپ اس پر لگا سکتے ہیں کہ جیسے ہی امام کو اب آگے بڑھنے سے روکا، لجام فرس پر اس نے ہاتھ ڈالا تو امام حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے۔ بس جیسے یہ کہنا تھا عزیزان گرامی، اس کے پورے بدن کے اندر جیسے کپ کپی چھا گئی۔ جواب دینا چاہتا تھا، اسی لمحے اس نے یہ جواب دیا، اگر پوری خلق میں اگر کوئی میری ماں کا نام لیتا تو میں اس کو جواب دینے کی کوشش کرتا، وہ ایسا جواب دیتا، لیکن اے فرزند رسول، آپ کی ماں تو اتنی عظیم ہے، اس درجے کو پرفیض ہے کہ ان کا نام تو میں لبوں پر بھی نہیں لا سکتا۔ اندازہ لگائیے گا، یہی عمل تھا مظلوم کربلا کا
جس کے سبب جب حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند ہوئیں، جب صدائیں یہ بلند ہوئیں تو بار بار آ کر غلام کہہ رہا تھا آقا کھانا لگا دیا گیا ہے تشریف لائیے، پھر ٹہل لیں، پھر کہا آقا کھانا سرد ہو رہا ہے تشریف لائیے، پھر وہ ٹہل لیں، تیسری بار آپ کے بیٹے نے کہا بابا کھانا سرد ہو رہا ہے تشریف لائیے، کھانا دسترخوان پر لگا دیا گیا ہے، تو حر نے اپنے بیٹے کو بلایا، پشت خیمہ آئے اور آنے کے بعد کہا کچھ صدائیں تمہیں سنائی دے رہی ہیں؟ کہا خیام حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اعلیٰ تش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، کیا خوب میرا جس نے کہا رومال ہے اشکوں سے بھگونے کے لیے، یہ راتیں یہ دن نہیں سونے کے لیے، ہنسنے کے لیے تو سال بھر ہے یاروں، 10 روز محرم کے ہیں رونے کے لیے۔ اور کیجیے گا بس کہاں یہ قیام حسینی سے بچوں کی چھوٹے چھوٹے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ کہا دیکھو جب ہم گئے تھے حسین کو گھیرنے کے لیے، حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، اس وقت حسین نے اپنا سارا پانی ہمارے لشکر کو پلا دیا، ہم کو بھی سیراب کیا، ہمارے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا، اور ہم سب کو آپ نے پانی پلا دیا۔ آج اسی حسین کے بچے چھوٹے چھوٹے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ بس یہ رات بھر ٹہلتا رہا۔ صبح نمودار جب ہوئی، سورج نکلنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بندھوایا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا، ساتھ لینے کے بعد سوار ہوا، کہا چلو چلتے ہیں کریم کی بارگاہ میں، حسین کریم ابن کریم ہے، مجھے یقین ہے حسین ہم کو معاف کر دیں گے، لیے ساتھ میں آیا۔ حسین کو معلوم تھا کہ میرا مہمان آ رہا ہے، پہلے سے عباس کھڑے ہیں، پہلے سے علی اکبر کھڑے ہیں، پہلے سے اصحاب با وفا کھڑے ہیں، انتظار ہو رہا ہے مہمان کا، میرا مہمان آ رہا ہے۔ اور آگے بڑھا، اب گھوڑے سے اترا اور حسین کی طرف دوڑتے ہوئے اس نے اپنی پیشانی کو امام کے قدموں میں رکھنا چاہا۔ جیسے ہی اپنی پیشانی کو امام کے قدموں میں رکھنا چاہا، حسین نے بازوؤں کو تھام کے کھڑا کر دیا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا فرزند رسول کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے آپ معاف کر سکتے ہیں؟ کہا جائے حر، تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام رکھا ہے، انتا حر فی دنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے۔ اور یہ کہہ کے آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا، کہا آقا میں بہت گناہ گار ہوں، میری وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، مجھے میرے بیٹے کو اجازت دیجئے کہ جو آپ پاس جائے اور جانے کے بعد اپنی جان کو قربان کر دے۔ روایات کے جملے یہ ہیں، بیٹا آیا اور آنے کے بعد جنگ کی میدان سے آواز آئی بابا سلام کو قبول کیجئے۔ حر چلا دوڑتا ہوا اپنے بیٹے کے لاشے کے قریب پہنچنا چاہتا تھا، جیسے ہی لاشے کے قریب پہنچا کیا دیکھا، مظلوم کربلا پہلے سے آ چکے ہیں اور اس کے اپنے بیٹے کے سر کو اپنے زانو پر رکھے ہوئے خون کو پہنچ رہے ہیں۔ حر نے جب یہ حالت دیکھی ہاتھوں کو جوڑ کے کہا فرزند رسول آپ نے کیوں زحمت کی، میں تو آ ہی رہا تھا، آپ کیوں تشریف لے آئے؟ بس حسین نے سر سے پا تک حر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ حر کیا دنیا میں یہ بھی دستور ہے کہ بوڑھا باپ بیٹے کا جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟ میں کہوں گا حر اس وقت آ جانا جب حسین جوان کا لاشا لیے کھڑے ہوئے ہوں گے اور لینے کے بعد کبھی دینی جانب دیکھ رہے ہوں گے، کبھی بائی جانب دیکھ رہے ہوں گے اور کوئی بھی آ کر مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ حسین کی نظر در خیمہ پر پڑے گی، جیسے ہی در خیمہ پر نظر پڑے گی حسین کہیں گے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اپنے بھائی کا لاشا خیمے میں لے جاؤ۔ اس کے بعد حر چلنے کے بعد مار کا سر کرنے کے بعد جنگ کرتا جاتا تھا، میدان سے آواز آئی آقا سلام کو قبول کیجئے۔ عزیزان گرامی حسین چلنے کے بعد حر کے لاشے کے پاس آئے اور حر کو وہ دولت عطا کر دی، ایک رومال سیدہ تھا جو رومال سیدہ کو آپ نے آپ کے پیشانی کے اوپر باندھا، کسی کو بھی یہ تحفہ نہ مل سکا، لیکن حر کو قیامت تک کے لیے وہ تحفہ سیدہ کا کہ جو رومال فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا تھا وہ حر کے نصیب میں گیا۔ حر کا لاشا حسین نے اٹھایا اور اٹھا کر حسین لاشے کو لے کر اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا